السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، لیکن سب سے بڑی خبر اس وقت ہے لاہور سے۔ اور لاہور زمان پارک اور چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی ملاقات ہوئی سابق وزیر اعظم عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے، اور اس ملاقات میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس پر دستخط کر دیے، اور اس طریقے سے پنجاب اسمبلی توڑنے کی جو ایڈوائس ہے وہ گورنر پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے، اور اس ایڈوائس پر دستخط ہیں 12 جنوری 2023 کے، یعنی کہ آج کی تاریخ اس میں درج ہے، اور بالکل ون لائنر وہ ایک ایڈوائس ہے، اور ڈیئر گورنر لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں، توڑ دیں، اور نیچے دستخط ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور ہاتھ سے انہوں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے 12/1/2023۔ اس طریقے سے پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی ایڈوائس گورنر پنجاب کو بھجوا دی گئی ہے۔ اب قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، پہلے تو وہ سن لیں، اس کے بعد پھر اگلا منظرنامہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئین کا آرٹیکل متعلقہ بالکل واضح ہے، وہ وزیر اعظم کے لیے بھی اور وزرائے اعلیٰ کے لیے بھی، کہ وزیر اعظم جب بھی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیجیں گے صدر مملکت کو، تو وہ ایڈوائس جو ہے وہ 2 دن کے اندر صدر مملکت کو دستخط کرنے ہوتے ہیں، اور اگر صدر مملکت دستخط نہ کرے تو خود بخود قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور جب قومی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو پھر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے۔ لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ کابینہ تو تحلیل ہو جائے گی، لیکن صدر مملکت وزیر اعظم کو کہیں گے کہ جب تک اگلا سیٹ اپ نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ بطور وزیر اعظم اپنا کام جاری رکھیں، یعنی وزراء جو ان کی کابینہ ہوگی وہ تو ڈی نوٹیفائی ہو جائے گی، وہ اپنا کام چھوڑ دیں گے، لیکن وزیر اعظم برقرار رہیں گے اپنے عہدے پر جب تک کہ اگلے وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم آ نہیں جاتے۔ یہ ہے آئین کا آرٹیکل متعلقہ یہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ صوبے میں چلے جائیں گے تو وہ وہاں پہ متعلقہ آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ، کوئی بھی وزیر اعلیٰ جب گورنر کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیجے گا تو وہ بھی 48 گھنٹے کے اندر گورنر کو اس پہ دستخط کرنا ہوں گے، اس کی منظوری دینی ہوگی، اور اگر گورنر 2 دن کے اندر یعنی کہ 48 گھنٹے کے اندر اس کی منظوری نہیں دیں گے تو وہ خود بخود ہی اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ اس طریقے سے آج سے اب یہ وقت شروع ہو چکا ہے، اور اب سے 48 گھنٹے کے بعد یعنی کہ کل نہیں پرسوں ہفتے کے دن شام تک جو ہے پنجاب اسمبلی از خود ٹوٹ جائے گی اگر گورنر پنجاب نے دستخط نہ کیے تو اس طریقے سے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، کابینہ جو صوبائی کابینہ وہ تحلیل ہو جائے گی، وہ کام چھوڑ دے گی۔ اس طریقے سے یہ 2 دن کا ٹائم ہے، اب سے 2 دن کے بعد اسمبلی فوراً خود بخود ہی ٹوٹ جائے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ اسمبلی توڑنے کا جو ایڈوائس ہے وہ ہمارے پاس بھی اس کی کاپی موجود ہے، اور فواد چودھری جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس، میڈیا ٹاک کے ذریعے انہوں نے اس بات کو اناؤنس کر دیا، اس کا بتا دیا۔ اس سے پہلے حسین الہی، راسخ الہی، چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، اور اس ملاقات میں یہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس، اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب جاری کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اب معاملہ اس کے بعد کیونکہ یہ ٹائم، اب اگلا پروسیس کیا ہوگا، اب فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیا اختیار ہے، اور گورنر کے پاس کیا اختیار ہے، اور باقی لوگوں کے پاس کیا اختیار ہے، وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں چلے جائیں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، اس کو چیلنج کریں گے اور اس کو رکوانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس میں بہت لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، اور ایسے میں بہت لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے کیونکہ آج ہی یہ معاملہ ہائی کورٹ میں تھا، آج ہی گورنر نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لیا، جو سی ایم پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ نوٹیفیکیشن واپس لیا، عدالت کو بتایا گیا، اور شرط یہی تھی، عدالت کے اندر بھی انڈرٹیکنگ یہی تھی کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے جب تک کہ اس پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور وہ فیصلہ آج صبح ہو گیا، اور اس طریقے سے وہ بار بھی ختم ہو گئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب پہ۔ اب اس دوران اب 2 دن کے بعد بھی
پرویز الہی صاحب بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز، ان کو خط لکھا جائے گا کہ آئیں جناب نگراں سیٹ اپ یہاں پہ لے کے آئیں، نگراں حکومت کی تیاری کریں، اور نگراں حکومت کی تیاری وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں وہ مل کر کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلا ایک پروسیس ہے، اگر کسی کے نام پہ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر آگے پروسیس چلتا رہتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی نگراں وزیر اعلیٰ نے آنا ہی آنا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ، صرف ایک آپشن ہے اور وہ ہے کہ کورٹ میں چلے جائیں، اس ایڈوائس کو چیلنج کر دیں، گورنر چیلنج کر دے، گورنر خود چلے جائیں کہ جناب یہ بدنیتی پہ مبنی ہے یا اس طرح کا کوئی کام ایکٹ کریں، تو یہ ہے، لیکن اس کا مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے چل سکیں گی۔ تو بہرحال ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی، اس ایڈوائس سے پہلے وہ گورنر راج لگا دیں کہ جی میرے پاس تو سمری آئی نہیں تو گورنر راج لگا دیں، لیکن اس کا بھی پھر اگین معاملہ عدالت میں جائے گا۔ بہرحال یہ ایک اچانک انہوں نے خبر دی ہے کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ہے اور کسی کے توقع نہیں تھی، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وفاقی وزراء اس سے لا علم تھے، مسلم لیگ نواز وفاقی حکومت لا علم تھی، اور ان کے خیال میں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور انہوں نے ترقیاتی فنڈز کا اجرا کرنا ہے، باقی سارے معاملات کرنے ہیں، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں خبریں چل رہی تھیں۔ لیکن جب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق وزراء جو خود سینئر رہنما آ کے بتا چکے ہیں، اور وہ ایڈوائس بھی میڈیا کو جاری کر دی گئی ہے جو گورنر کو گئی ہے، تو بہرحال یہ ایک نیا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ 2 دن کے بعد جیسے ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے 2 دن کے بعد ایڈوائس بھیجیں گے خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی۔ اس کی وجہ میں بتا دوں کہ کیوں 2 دن کا وقفہ دیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ یہ 2 دن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف، عمران خان صاحب یہ انتظار کریں گے کہ کیا اس ایڈوائس پہ گورنر جو ہیں پنجاب وہ اسمبلی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے، اور اگر اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں تو پھر پہلے چیلنج کر کے دیکھ لیں، عدالت میں جانا ہے تو عدالت میں چلے جائیں، گورنر راج لگانا ہے تو گورنر راج لگا کے دیکھ لیں۔ اس لیے یہ 2 دن کا مارجن رکھا گیا ہے، کیونکہ بیک وقت دونوں اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، تاکہ ایک بہت بڑا جو ہے سیٹیں، زیادہ تعداد میں سیٹیں خالی ہوں، اور پھر پاکستان حکومت کو مجبور کیا جا سکے، وفاقی حکومت کو، کہ جناب آپ بھی چھٹی کریں اور عام انتخابات کروائیں۔ تو معاملات اسی طرف چلے جا رہے ہیں، عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اور اب اس میں عام انتخابات کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں باقی بچتا، کیونکہ قومی اسمبلی میں استعفے پڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ منظور نہیں کیے جا رہے، اس کا بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ بھی استعفے منظور کیے جائیں، اور ان کا نوٹیفیکیشن، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم مستعفی ہو چکے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ بہرحال کھیل جو ہے وہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ پھر پولیٹیکل پنڈت جو ہیں، تجزیہ کار، وہ سب کے سب ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے کہ یہ اسمبلی نہیں توڑی جائے گی، چودھری پرویز الہی صاحب نہیں توڑیں گے، لیکن وہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب جناب دوسری جانب مریم صفدر صاحبہ بہت زیادہ ناراض ہیں اپنی جماعت پہ، اور وہ بھی وطن واپس پہنچ رہی ہیں، پاکستان واپس آ رہی ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک کوئی شریف فیملی کا کوئی تگڑا بندہ، کیونکہ حمزہ شہباز بھی غیر حاضر، اور شہباز شریف صاحب اپنی وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز جو ایک سیاسی جماعت ہے وہ تتر بتر ہو رہی ہے، اور پنجاب کا مارکا جو ہارے ہیں، پنجاب کا مارکا وہ ہار گئے، لوز کر گئے اعتماد کے ووٹ میں، اور بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا، سیاسی طور پہ بھی، آئینی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی، عدالتی طور پہ بھی، ہر طرح سے مینج کرنے میں ناکام رہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور زرداری صاحب بھی چھوڑ گئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نواز سے دور ہو گئی تھی پنجاب کے معاملے میں، اعتماد کے ووٹ کے معاملے میں، اس لیے بہت زیادہ معاملات، تو اس لیے مطالبہ نہیں بلکہ درخواست کی گئی کہ جناب آپ آئیں گے تو پارٹی چلے گی آگے، ورنہ یہ پارٹی تتر بتر ہونے لگی ہے۔ تو مریم صفدر صاحبہ کا سن رہے ہیں کہ ان کے گلے کا جو سرجری ہوئی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، اور اب ان کو آنا ہی آنا ہے۔ نواز شریف صاحب ابھی تک واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ فیصلہ کریں گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، فوری طور پہ پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا۔ شہباز شریف صاحب اس وقت UAE کے دورے پہ ہیں، وہ 2 دن کا UAE کا دورہ ہے، پہلے وہ تھے جنیوا میں تھے، اس کے بعد 1 دن کے لیے آئے، پھر نکل گئے، تو وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، پیچھے سے یہ کام ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنا ریڈ کارڈ جو ہے وہ دکھا دیا ہے، اور دوسرا ریڈ کارڈ وہ دکھائیں گے ٹھیک 2 دن کے بعد، جب خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا اس ایڈوائس کو، تو پھر کھیل
بکھر گیا ہے اور پھر عام انتخابات کے علاوہ کوئی اور آپشن پیچھے نہیں بچے گا، کیونکہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی تو خیبر پختونخوا اسمبلی بھی خود بخود ہی ٹوٹ جائے گی، وہ بھی توڑ دینی ہے انہوں نے اور وہ بھی نہیں روکی جا سکے گی۔ تو آج ہی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا BBC کو، اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ 1 ماہ سے کوئی ان کی رابطہ نہیں ہے، نہ اپوزیشن سے نہ حکومت سے، اور انہوں نے ایفرٹس کی تھیں کہ آپس میں بیٹھ جائیں، یہ سیاست سے انتقام نکال دیں، ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کریں، بجائے مزاحمت کے مفاہمت کریں، اور ایک دوسرے سے الزامات کے بجائے، انتقام کے بجائے اس ملک کو لے کے آگے بڑھیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میری باتوں کا جواب حکومت کی طرف سے پازیٹیو نہیں آیا، حکومت سے مراد پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اب میں کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا، اور جو میں نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، پچھلی ویڈیو ضرور سنیے گا، کہ اس میں نے بتایا کہ شریف فیملی جو ہے ان کے حالات و واقعات کوئی اچھے نہیں ہیں، کیونکہ شریف فیملی کے عزائم، سیاسی عزائم بہت زیادہ کوئی تھوڑے سے ضرورت سے زیادہ اگریسو ہیں، اور وہ کچھ اور پلیئرز کے ساتھ مل کے کھیلنا چاہتے ہیں، جس کا کہ وہ ممکن نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہو سکے گا جس طریقے سے اقدامات وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں ریاست کو معلوم ہوئی ہیں، ریاست پاکستان کو، جس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں اب ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ زرداری صاحب بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ بھی کسی بھی لمحے متحدہ قومی موومنٹ بھی اعلان کر دے گی، اور وہ بھی اس بارے میں سوچ رہی ہے۔ تو ساری باتیں آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں جی، اگلے 24 گھنٹے کافی امپورٹنٹ ہیں، جو کچھ ہونا ہوا وہ آج رات یا پھر کل تک ہو جائے گا۔ دیکھنا ہے کہ گورنر راج لگاتے ہیں یا پھر اس گورنر راج لگانے کے بعد اس کو چیلنج کرتے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کو عدالتوں میں۔ تو جو بھی ہے، کھیل بہرحال کھل چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔